محفل تقدس اصولو کہ انسان ہر اس چیز پر بادشاہ ہے جو آفرینش میں ہے، اور یہ روئے زمین پر خدا کا خلیفہ اور نائب ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور اس کی منزل مقصود حضرت خالق کائنات ہے۔ یہ دنیا ایک ابتدائی منزل ہے اور آدمی کی عمر ایک راستے کی مثال ہے، اور انسان کا سفر اس راستے پر اسی منزل مقصود کی جانب ہے تاکہ وہ حضرت سانح عالم تک پہنچ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کی اس سفر میں ہی علامہ بزرگوار نے منزل مقصود کے حصول کی خوشخبری پالی ہے اور اپنی تحریروں، غنان اور مناجات کے ذریعے ہم تک بھی پہنچائے ہیں۔ اب ہمارا اگلا مقالہ پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے علامہ بزرگوار کے کلام میں عشق کا پہلو، جسے پیش کر رہے ہیں حنزہ گوجال کے ہمارے معروف علمی شخصیت جناب احمد جامع سخی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب محمد نذیر صابر صاحب، صوبائی وزیر امور تعلیم شمالی علاقہ جات، محترم و قابل صد احترام علامہ نصیر الدین نصیر حنزائی صاحب، لسان القوم و حکیم القلم، محترم ڈاکٹر محمد اسلم صاحب، صدر نامدار اسماعیلی ریجنل کونسل برائے حنزہ، محترمہ ڈاکٹر پروین صاحبہ، ہماری بہت ہی پیاری بہن، عمائدین حنزہ، اور یقیناً محترم استاد صاحب ڈاکٹر فقیر محمد حنزائی، بہنوں اور بھائیوں یا علی مدد۔ جب میرے دوست جناب غلام قادر نے اس بندے ناچیز سے علامہ بزرگوار کے عارفانہ کلام اور تصورات پر کچھ لکھنے کی فرمائش کی تو خاکسار نے معذرت پیش کی، بآن سبب کہ علامہ بزرگوار ایک ہمہ جہت علمی کائنات ہیں۔ ان کی تحریر اور تقریر اور ان کا کلام وسیع و عریض موضوعات کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ راقم ان کا ایک ادنا سا شاگرد و مداح ہے، اور بس آپ خود انصاف فرمائیے کہ میں اپنی کم مائیگی کے ساتھ علامہ صاحب کے وسیع و عریض خیالات کا کیسا احاطہ کر سکتا ہوں، لیکن قادر صاحب بضد رہے کہ آپ نے ہی کسی بھی موضوع پر ایک مقالہ پیش کرنا ہے، لہذا گو مگو کے عالم میں راقم نے علامہ بزرگوار کے ہاں تصور و عشق پر چند کلمات لکھنے کی جسارت کی ہے جو پیش خدمت ہیں۔ سامعین کرام، عشق کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے، ایک وارفتگی ہے، ایک فریفتگی ہے اور شدت محبت کا نام ہے۔ ایک ایسی محبت جس کے لیے عاشق اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر عشق سچا ہو تو یہ شیرین فرحات، لیلا مجنون، ہیر رانجھا اور سسی پنوں کی کہانیوں کو جنم دیتا ہے۔ بعض حکماء اور فلسفیوں نے عشق کو ایک ذہنی کشاکش اور بیماری قرار دیا، جبکہ صوفیہ اور اولیاء کی اکثریت نے اسے حصول منزل کے لیے عقل پر بھی فوقیت دے دی۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اسی عنوان کو علامہ صاحب نے اپنے اشعار میں یوں سمویا ہے، عقل سیس کعبہ جدا، دا عشق سیس قبلہ جدا، ان لبائی ان گویکل جا اس خاص قبلہ منیش۔ یعنی جو شخص عقل پر انحصار کرتا ہے اس کا کعبہ جدا ہے، جبکہ عاشقین کا قبلہ خدا خود ہے جو آپ کی جانب اپنا رخ کر کے بیٹھا ہے۔ اے میرے رب،
اس کے لیے میرے دل کو قبلہ ٹھہرا دے۔ مشہور پنجابی صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل دریاؤں سمندروں ڈھونگے، دل دریاؤں سمندروں ڈھونگے، کون دلا دیا جانے ہو، کون دلا دیا جانے ہو، علم سکھاوے ادب آداباں، عشق کوئی لفظ ہو، اللہ ہو اللہ ہو۔ یعنی دل دریاؤں اور سمندروں سے بھی گہرا ہے۔ ان کا حال تو صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالی کا عشق گھر کر گیا ہے۔ علم سے انسان ادب اور انسانیت سیکھتا ہے، جبکہ عشق ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالی کی محبت سے لبریز ہے۔ یوں تو عشق کے بہت سے مقامات ہیں، لیکن اہل تصوف نے اسے سیدھا سادہ دو حصوں میں بانٹ دیا، یعنی عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی وہ ہے جس میں کوئی بھی فرد کسی بھی دنیاوی یا ظاہری چیز یا ہم جن سے لو لگاتا ہے، اپنے احساسات، جذبات اور خیالات کو اپنے محبوب یا معشوق کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ جبکہ عشق حقیقی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی فرد اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور اپنے خیالات، جذبات و احساسات بلکہ تمام ظاہر و باطن کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے راستے پر لگائے۔ اس تناظر میں جب ہم علامہ موصوف کے کلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عشق الہی ہر جگہ غالب اور نمایاں نظر آتا ہے، لیکن اس کا اظہار بغیر کسی واسطے اور وسیلے یعنی میڈیا کے ناممکن تھا، لہذا آپ نے اپنی محبت اور عشق حقیقی کا اظہار امام زمان علیہ السلام کی ذات بابرکات کے وسیلے سے کیا ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، حاضر امام عشق فون جا اثر بلی، حاضر امام عشق فون جا اثر بلی، حاضر امام جاگال ملیم جا اثر بلی۔ یعنی جب حاضر امام کی عشق کی چنگاری میرے دل کے اندر روشن ہوئی تو میرے دل کی زخموں کے لیے وہ ملیم ثابت ہوئی۔ تھی من کے عشق بیائمنگ ملنس ایوم ایوان، تھی من کے عشق بیائمنگ ملنس ایوم ایوان، مریض شل بیائر زندگی شفا انبا۔ اے محبوب حقیقی، تیرے سوا کسی اور کے پاس عشق کے امراض کی ادویات موجود نہیں ہے۔ محبت کے مرض میں مبتلا شخص کے لیے زندگی کی شفاعت آتی ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، عشق اپم حکمت دانان کے نادان اثنان، عشق اپم حکمت دانان کے نادان اثنان، عشق محتاج نما لقمایو لقمان یسم، وقت معشوق تنگ ایون ان رش عاشق نما بان، وقت معشوق تنگ ایون ان رش عاشق نما بان، ان شلر بندن من یوسف کن آن یسم، ان شلر بندن من یوسف کن آن یسم۔ یعنی عشق کے بغیر داناؤں کی حکمت کو بھی نادانی تصور کیا گیا ہے۔ جس کسی نے اپنے آپ کو عشق کا محتاج بنا لیا، اس کو میں نے کئی حکیموں کا لقمان بنتے دیکھا ہے۔ اس وقت سب معشوق آپ کے عاشق بن چکے ہیں، اور جو آپ کی محبت کا بندہ ہے اس کو میں نے یوسف کنعان بنتے دیکھا ہے۔ عشق کا سفر بعض اوقات تکلیف دہ اور پر خطر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ صاحب سالکین کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں عشق سفر ڈوم بلا دیدار بسنگ خواہ، انہیں عشق سفر ڈوم بلا دیدار بسنگ خواہ، ڈنگ ہمتنا نفس حغت گل جیول اشخا، ڈنگ ہمتنا نفس حغت گل جیول اشخا۔ یعنی محبوب حقیقی کے دیدار کے نور تک عشق کا سفر بہت مشکل ہے۔ اے سالک، نفس کی چڑھائی کو سر کر کے پیچھے ڈالنے کے لیے سخت ہمت درکار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں ذکر و فکر کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جہاں پر عاشق کے لیے دن اور رات ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ موصوف ارشاد فرماتے ہیں، انہیں ذکر لو، انہیں فکر لو، انہیں عشق نشو لو، انہیں ذکر لو، انہیں فکر لو، انہیں عشق نشو لو، بٹھیش جتھپ چھاہ رٹم گوند ورش خا، انہیں بٹھیش جتھپ چھاہ رٹم گوند ورش خا۔
یعنی آپ کے ذکر و فکر اور آپ کے عشق کے نشے میں مجھے کئی راتوں کو صبح صادق تک بیٹھنا پڑا ہے۔ جہاں ایک طرف علامہ صاحب خود عشق کے سمندر میں غوطہ اور جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں، وہاں وہ دوسرے سالکین کو بھی اس راستے پر چل نکلنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہنر عشق کے عنوان میں ارشاد ہوتا ہے، دیدار خمور با کے جو ان عشق ہنر ہیں، دیدار خمور با کے جو ان عشق ہنر ہیں، بیگانگی میں فتن جو توحید نظر ہیں۔ اے سالک، اگر محبوب حقیقی کے دیدار کے شوق رکھتے ہو تو پھر عشق کا گر سیکھ لو، بیگانگی چھوڑ دو اور توحید کی نظر اور وجدان سے حاصل کرو۔ مزید فرماتے ہیں، حل ظاہری دیدارت ان عشق اناغ اوس، حل ظاہری دیدارت ان عشق اناغ اوس، روحانی گننگ ان شل گن چھا نکتر ہیں۔ یا تو اپنے محبوب کا ظاہری دیدار کر کے اس کے عشق کی بنیاد رکھیں، یا پھر اس کی محبت میں ہمیشہ کے لیے روحانی شاہراہ پر چل نکلیں۔ جب انسان ہر کام اور ہر عمل کو عقل کی بنیاد پر پرکھنے لگتا ہے تو جہاں بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے، وہاں بعض اوقات اسے تذبذب کا شکار بھی بنا لیتا ہے اور وہ خود کو پابند اور مقید محسوس کرنے لگتا ہے۔ علامہ موصوف بھی انہی کیفیات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں، جیسے کہ اپنے مستانہ کلام کے عنوان سے فرماتے ہیں، عقل پابندی کے یہ سم عشق آزادی کے جا، عشق کا اشنن من مو عقل بیگانہ میام۔ جہاں ایک طرف میں نے عقل کی پابندیاں دیکھی، وہاں عشق کی آزادیوں سے بھی آشنائی حاصل کر لی، اور جب سے میں نے خود کو عشق سے آشنا کر لیا ہے تب سے عقل کے ساتھ ایک بیگانگی سی محسوس ہونے لگی ہے۔ سامعین کرام، یوں تو علامہ بزرگوار کا سارا کلام عشق حقیقی سے مزین ہے، اور وہ خود ان چند خوش قسمت اصحاب کی صف میں ایستادہ ہے جنہیں اللہ تعالی کا وجدان اور عرفان حاصل ہوتا ہے اور ابدی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، عاشقان تنگ زندگی انہیں عارفان تنگ اس خوشی انہیں شلے چغ منگ سنس جاجی قیمت تم کے یار۔ اے محبوب حقیقی، عشاق کی زندگی کا اصل مقصد اور اہل عرفان کے دل کی خوشی آپ کے وسیلے سے ہے، اور آپ کی تعریف و توصیف کو میں اپنی زندگی پر مقدم سمجھتا ہوں۔ جب حق اور ہو کا عالم طاری ہوتا ہے تو پھر موصوف کلام کو بھی مختصر کر دیتے ہیں، اس لیے راقم علامہ صاحب کے اس شعر کے ساتھ آج کے اس مقالے کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہے۔ عشق دفتر شلن کرشن سر بسر اقتن نصیر، عشق دفتر شلن کرشن، عشق دفتر شلن کرشن سر بسر اقتن نصیر، عاقل ارہن بر آواجی باقی چغا بس مختصر، عاقل ارہن بر آواجی باقی چغا بس مختصر۔ اے نصیر، چونکہ اس وقت آپ محبت اور عشق کی مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لہذا شروع سے آخر تک سب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عاقل شخص کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے کلام کو مختصر کریں۔ سامعین باتنکین، ان چند کلمات کے ساتھ ان علمی آستاد کے سامنے اور ان بزرگ ہستیوں کے سامنے یہ حقیر بہت ہی شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ آج صبح جب میں آپ کی اس بابرکت محفل میں پہنچا تو علامہ بزرگوار کی کتابوں کا ایک انبار پیچھے ٹیبل پہ مجھے نظر آیا، اور مجھے اور بہت سارے ریفرنسز فی البدیہہ نظر آئے، اور میں نے محسوس کیا کہ واقعتاً علامہ صاحب کے کسی ایک عنوان پر بھی لکھنے اور کچھ بولنے کے لیے بہت عمیق تحقیق اور گہری نظر کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف علامہ صاحب کے دیوان جو برشس کی کلام پر مشتمل ہے ان سے چند اشعار تک اپنے مقالے کو محدود رکھا، اس لیے جو آپ تشنگی محسوس کر رہے ہوں گے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، کل جماعت عالم۔ بہت شکریہ صفی احمد جامی صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ بات سب پر عیاں ہے کہ علامہ بزرگوار نہ صرف علمی اور روحانی میدان کے شہسوار ہیں
بلکہ بروشس کی زبان کو بھی اس کی مردگی سے زندگی بخشنے کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے نظر آتے ہیں۔ آپ کی یہی کوششیں ہی ہیں کہ جن کے طفیل آج بروشس کی زبان بین الاقوامی شہرت کا حامل بن چکا ہے۔ آئیے اس کا ایک مختصر سا مظاہرہ برجوننگ کی صورت میں دیکھیں۔ برجوننگ کے لیے ہم